رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بگننگ آف دا اینڈ. بگننگ آف دا اینڈ کا مطلب ہے کہ انسانی ہسٹری کا ایک اینڈ ہونے والا ہے اور اس اینڈ کی بگننگ شروع ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ جو آج کی سائنٹیفک کمیونٹی ہے جو بہت زیادہ اس کے پاس ویل اکوپڈ ہے، یعنی زمین سے اوپر اپنے سیٹلائٹ بھیج کر وہ چیزوں کو آبزرو کر سکتے ہیں. تو آبزرویشن کے جو نئے نئے میتھڈ ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بتا رہے ہیں کہ زمین میں اتنا زیادہ چینجز آ رہے ہیں، کلائمیٹک چینج، لائف اسٹائل سب ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ 10 سال کے اندر ایسا ہو سکتا ہے ودن 10 ایئرس کہ زمین انہیبیٹیبل ہو جائے، یعنی رہنے کے قابل نہ رہے. اتنا سیریس معاملہ ہے. اگرچہ لوگ اپنے ہوا کلچر میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر کوئی اس کا آپ اثر نہیں دیکھیں گے. وہی کلچر جو انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی میں لوگ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. لیکن سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. ڈیلی آتا ہے ان کی باتیں ڈیلی آ رہی ہیں میڈیا میں، آپ جانتے ہوں گے. تو اسی کو لے کر میں نے آج چاہا کہ کچھ بات کہوں کہ اب ہسٹری کا اینڈ جو ہونے والا تھا تو اس کی بگننگ شروع ہو گئی. بگننگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سائنز، اس کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں. آج کیا ہوا، آج صبح میرے پاس ٹیلی فون آیا مسٹر رجت کا. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر روز صبح کو ہمارا ایک پروگرام آتا ہے ٹی وی پر. تو آج کا جو پروگرام ہے ایک ہندو نے سنا، مہاراشٹر کے ہندو جن کا نام ہے مسٹر شیوا جی آئر. تو انہوں نے ٹیلی فون کیا آج کے پروگرام کو سن کر کہ مجھے بہت پسند آیا اور مجھے قرآن کی ایک کاپی چاہیے. تو اس کو جب یہ نیوز میرے سامنے آئی، مجھے اچانک یہ لگا کہ دابہ تو ظاہر ہو چکا. قرآن میں ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو ایک دابہ ظاہر ہوگا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک دابہ نکالیں گے جو بول کر کہے گا کہ لوگ خدا کی نشانیوں، خدا کے سائنس پر
وشواس نہیں کرتے تھے. دابا کا مطلب کیا ہے؟ دابا کے معنی ہے کریپر، رینگنے والا. لٹرل میننگ دابا کی ہے کریپر، رینگنے والا. تو دابا کا مطلب یہاں پر ہے کہ آپ کی جو آواز ہے وہ رینگ کر دور تک پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ دابا اصل میں نام ہے ایج آف ٹیلی کمیونیکیشن کا. پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب بولتا تھا تو پاس کے آدمی صرف سن سکتے تھے اس کو، دور کے آدمی آپ کی آواز کو نہیں سن سکتے تھے. یہ پہلی بار 20th سینچری میں پاسبل ہوا ہے کہ آپ یہاں بولیں اور ساری دنیا میں وہ سنا جائے، جس کو کہتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن. تو دابا کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی آواز رینگ کر کے، چل کر کے دور دور تک پہنچے گی. تو دور دور تک کے لوگ جان لیں گے ان باتوں کو جس کو صرف پہلے پاس کے لوگ ہی سن سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی تھی اور وہ ظاہر ہو گئی. دیکھیے، یہ قصہ شروع ہوتا ہے یاجوج ماجوج سے. یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، بائبل میں آیا ہے، ہندو پران میں آیا ہے، اور بھی کئی جگہ آیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے پرافٹ، ہر زمانے کے پیغمبر یہ بتاتے رہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے. کیونکہ یاجوج ماجوج سے ہسٹری میں ایک نیا ایج شروع ہونے والا تھا. وہ کیا؟ دیکھیے، یاجوج ماجوج کو آپ دیکھیں اگر کسی بک میں تو وہ بائبل کے لحاظ سے اس کا نام ہوتا ہے گاگ میگاگ. گاگ میگاگ یا یاجوج ماجوج کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں میں نے کافی پڑھا. تو جو میں نے پایا وہ عرض کرتا ہوں. اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی بہت ہی انوکھی چیز ہوں گے، ان کے سر پر سینگ ہوگی، ان کے ہاتھ جو ہیں وہ تار کی طرح لمبے ہوں گے. یہ سب کچھ بھی نہیں. یاجوج ماجوج ہمارے جیسے ہی انسان. تو حضرت نوح سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کے زمانے میں فلڈ آیا. یہ میسوپوٹامیہ کے ایریا میں، جس کو ہم عراق کہتے ہیں، پہلے انسان وہیں ہوا کرتا تھا. تو تھوڑے سے انسانوں کو چھوڑ کر سارے لوگ اس میں ڈوب کر ختم ہو گئے. تو حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس. تو حام اور سام جو ہیں یہ ایشیا میں بسے، اور یافس جو ہیں یہی لوگ تھے جو یورپ میں بسے. کیونکہ جو کشتی تھی ان کی، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہیں لوگ اترے. جودی پہاڑ ترکی کے کنارے ہے. اب اس کی سیٹلائٹ سے اس کی کشتی بھی دیکھی آ چکی ہے. تو یافس جو تھے وہ ترکی میں، پھر رشیا میں ان کی نسلیں گئیں، پھر برٹن میں، جرمنی میں، فرانس میں یہ لوگ پھیلے. یہی ہیں یاجوج ماجوج. یعنی ویسٹرن نیشنز جو ہیں وہی یاجوج ماجوج ہیں. اس پر ڈیٹیل میں اگر آپ جاننا چاہیں گے ریفرنسز کے ساتھ، تو میں ایک بک لکھی ہے میں نے 50 پیجز کی، اس میں سارے ریفرنسز ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ جلدی چھپے گی.
اس کو میں لکھ چکا ہوں لیکن چھپنے میں 1-2 مہینہ لگے گا ابھی. تو اس میں سارے ریفرنسز میں نے دے دیے ہیں. ابھی میں صرف ڈائریکٹو وے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ لوگ جو ہیں ویسٹرن یورپ جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن نیشنز, انہی کی اولاد ہیں یہ. تو کیا ہوا کہ ان کے 2 پیریڈ ہیں, ایک ذوالقرنین کے زمانے کا اور دوسرا جب حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج ہے, یعنی جب کھول دیے گئے وہ. یہ ذوالقرنین نے ایک بنا دیا تھا, ایک وال بہت بڑی بہت لمبی چوڑی ان کو روکنے کے لیے, لیکن وہ دھیرے دھیرے ٹوٹ گئی. جب ٹوٹ گئی تو وہ نکل کر یورپ میں پھیل گئے, جس کو قرآن میں بتایا گیا کہ فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. یہاں پر جو مجھے کلو ملا وہ کلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جب آئیڈیلٹری کا خاتمہ ہو گیا, شرک کا خاتمہ ہو گیا, اس وقت کی بات ہے کہ آپ مدینہ میں تھے, آپ کی اہلیہ تھیں زینب, ان کے گھر پر سو رہے تھے آپ, نیند سے اٹھے آپ, تو آپ نے کہا کہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آج مجھے یہ بات نیند میں بتائی گئی, شاید خواب کے ذریعے سے, کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ گئی, اس میں شگاف ہو گیا. آج اس میں آج کا لفظ ہے, آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں شگاف ہو گیا. اس پر میں نے سوچا کہ وہ کیا چیز ہے. وہ حقیقت میں ہے نیچر ورشپ کا خاتمہ. یعنی نیچر ورشپ جو تھی ہزاروں سال سے دنیا میں پائی جاتی تھی, یعنی یہ جو نیچر جس کو ہم کہتے ہیں خدا کی کریشن, اس کے اندر سارے وہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں جس کو آج ہم کہتے ہیں سویلائزیشن. مثلاً الیکٹریسٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن اور ایویشن, کوئی بھی چیز جس کو آج ہم جانتے ہیں ترقی کے چیزیں, وہ سب چھپی ہوئی تھی نیچر میں. تو نیچر کو چونکہ آدمی پوچھتا تھا, ایٹ دیٹ ٹائم نیچر واز an object of worship for mankind. اس وقت انسان نے نیچر کو پوجنے کا آبجیکٹ بنا رکھا تھا. تو آپ جان سکتے ہیں کہ جس چیز کو آدمی پوچھتا ہو, خدا سمجھتا ہو, اس کو وہ کانکر کرنے کو نہیں سوچے گا, اس کو ایکسپلور کرنے کا نہیں سوچے گا. تو پہلی بار جب یہ ہوا کہ نیچر کو ڈسپلیس کیا گیا, نیچر کو ڈیونٹی سے ہٹایا گیا, تب وہ چیز آئی جب جس کو کہتے ہیں تسخیر فطرت, یعنی ایکسپلور کرنا نیچر کو. یہ سارا کام یاجوج ماجوج نے کیا, مطلب ویسٹرن نیشنز نے, اور اس میں سینکڑوں سال لگے. تو رینیساں کے بعد جو انقلاب آیا وہ اصل میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ انقلاب برپا کیا کہ نیچر کو ایکسپلور کیا, انڈسٹریل سویلائزیشن پیدا کیا, اور جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن, الیکٹریسٹی, ایویشن, جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں آج ڈیولپمنٹ کے نام سے, وہ سب انہی لوگوں نے کیا. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک نئی کہانی. نئی کہانی کیا؟ نئے قسم کی اپرچونیٹیز کا سامنے آنا. پہلے جو تھا ٹریڈیشنل زمانہ تھا, آپ کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ایج, ٹریڈیشنل ایج اور سائنٹیفک ایج. تو ٹریڈیشنل ایج میں جو تھا سب ٹریڈیشنل چیزیں ہوا کرتی تھی. جب سائنٹیفک ایج آیا تو نئی اپرچونیٹیز کھلی. اس وقت اپرچونیٹیز بہت ہی لمیٹڈ تھی, بہت لمیٹڈ. نئی اپرچونیٹیز جو تھی اس میں اس کا نگیٹو آسپیکٹ بھی تھا اور پازیٹیو آسپیکٹ بھی تھا. یہی وقت ہے جب کہ 2 پرسنالٹی ابھرتی ہیں حدیث کے الفاظ میں, دجال اور مہدی. دجال اور مہدی کا جو فنامنا ہے وہ حقیقتاً
نئی اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا فنامنا ہے. نئی اپرچونیٹیز کو جس نے اویل کیا نیگیٹو سینس میں وہ دجال کہا گیا, اور نئی اپرچونیٹیز کو جس نے اویل کیا پازیٹیو سینس میں اس کو مہدی کہا گیا. یاد رکھیں, کوئی بھی آدمی چاہے پرافٹ کیوں نہ ہو, کچھ اپرچونیٹیز کو اویل کرتا ہے. کوئی بھی انسان چاہے وہ لیڈر ہو یا تھنکر ہو یا ریفارمر ہو یا پرافٹ ہو, 50% رول ہوتا ہے اس کا, 50% ہوتا ہے اپرچونیٹیز کا رول. تو دجال اور مہدی دونوں ہی 50% رول ہے ان کا. تو نئی اپرچونیٹیز جو کھلی تھی ویسٹرن یورپ اور پھر پورے یورپ میں, پھر امریکہ اور میں پھیلا وہ انڈسٹریل ریولوشن. تو انڈسٹریل ریولوشن کے ذریعے جو نئے مواقع, نئی اپرچونیٹیز, نئے اسکوپ کھلے, ان کو اویل کرنے کے لیے لوگ اٹھے. تو ایک وہ ہے جنہوں نے نگیٹو سینس میں اویل کیا, دوسرے وہ ہیں جنہوں نے پازیٹیو سینس میں اویل کیا. تو ایک کو دجال کہا گیا, ایک کو مہدی کہا گیا. یہ کہانی شروع ہوئی. تو میں ایک مثال دوں کہ دجال جو ہے کس طرح اس نے, دجال کی دجالی کیا ہے, وہ سچ پوچھے تو وہ ہے مس انٹرپریٹیشن, یعنی غلط تعبیر. مثال کے طور پر سیگمنڈ فرائڈ کو لیجیے. سیگمنڈ فرائڈ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اس نے کیا نظریہ بنایا؟ اس نے نظریہ بنایا کہ سب کچھ انسان کی پرسنالٹی کا جو ڈیولپمنٹ ہے اٹ از بیسڈ آن ڈیزائرس. انسان کے اندر ڈیزائرس ہیں, اس ڈیزائرس کو آپ اگر سپریس کریں تو آپ کی پرسنالٹی کا گروتھ نہیں ہوگا. تو آپ اس کو ان لمیٹڈ وے میں اس کو ابھرنے دیجیے. ہر ڈیزائر کو, کوئی بھی ڈیزائر جو ہے, ڈیزائر کو آپ ان لمیٹڈ وے میں ابھرنے دیجیے, تب آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا, آپ کی شخصیت گروتھ ہوگا. تو ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے. میں علامت کے طور پر سیگمنڈ فرائڈ کا نام دے رہا ہوں. اسی سے یہ کلچر آیا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں آج, انٹرٹینمنٹ کلچر, انجوائمنٹ کلچر, رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا کلچر, کہ بس خوشیاں مناؤ, ہو ہا کرو, خوب انجوائے کرو. کیوں؟ اسی میں, یعنی اس کی ایک فلاسفی دیا اس کو سیگمنڈ فرائڈ نے اور دوسرے لوگوں نے, کہ اسی سے آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگا. اس میں کتنی بڑا فلسفی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی چیز ڈیزائر نہیں ہے, سب سے بڑا چیز اس کا مائنڈ ہے. تو مائنڈ ان اویل رہ گیا, مائنڈ کے جو اپرچونیٹیز وہ ان اویل رہ گئی, اور ڈیزائر کے پیچھے لوگ دوڑنے لگے. اسی لیے آپ دیکھیے آج کل جو انسان ہیں وہ کیا ہیں, اچھے کپڑے پہنے ہوئے اینیمل ہیں. اینیمل جو ہے وہ کار پر نہیں بیٹھتے, یہ لوگ کار پر بیٹھتے ہیں. اینیمل اچھے کپڑے نہیں پہنتے, یہ لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. اینیمل اچھے کھانے نہیں کھاتے, یہ لوگ اچھے کھانے کھاتے ہیں. یعنی انسان کو, یعنی سیگمنڈ فرائڈ کا جو نظریہ تھا دیٹ واز اینیملائزیشن آف مین. اینیملائزیشن آف مین. تو یہ کیا ہے, یہ ہوا کیسے؟ یہ ایک فلسفی کے ذریعے ہوا. یہی دجالی کہ ڈیزائر کو یہ درجہ دے دیا کہ اسی سے گروتھ ہوتا ہے, اسی سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ڈیزائر کو سپریس کرو گے تو گروتھ رک جائے گا تمہارا. حالانکہ یہ بالکل اسٹوپڈ بات تھی. یعنی موٹی سی بات دیکھیے آپ, جب یہ فلسفہ نہیں تھا ڈیزائر کا, جب لوگ پرنسپل پر رہا کرتے تھے تو سارے بڑے بڑے مائنڈ اسی وقت پیدا ہوئے. اب جو کلچر چلا ہے انٹرٹینمنٹ کلچر, اب کون بڑا بڑا مائنڈ پیدا ہو رہا ہے. جتنی بڑی بڑی سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ سب کب پیدا ہوئی؟ جب کہ ڈیزائر بیسڈ کلچر چلا ہی نہیں تھا. تو انسان یہ ایسے بیوٹیفل الفاظ دیے کہ اس کو گروتھ کہہ دیا. یعنی جو چیز تھی اینیملائزیشن, یعنی انسان کو ریڈیوس کر کے اینیمل بنانا, اس کو کہہ دیا پرسنالٹی کا گروتھ, پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ. دیٹ واز اے فیلیسی, مغالطہ, مس انٹرپریٹیشن. یہ ہے دجالی. دجالی کا مطلب یہ ہے کہ ایک فالس, ایک جھوٹی بات کو بیوٹیفل ورڈ سے بیان کرنا,
اور لوگ سے فیسینیٹ ہو کر کے دوڑنے لگے اس کو. یہی کام ڈارون نے کیا. اس نے جو اسٹڈی کی تو معلوم ہوا کہ جو اسپیشیز ہیں، اسپیشیز آپ جانتے ہیں کہ ملینز اینڈ ملینز ہیں. اسپیشیز میں ایک ان کے جو فارم ہوتا ہے اس میں ایک یونیفارمٹی ہے، یونیفارمٹی. تو اس سے کیا نکالا اس نے؟ یونیفارمٹی سے اس سے وہ نکلا، اس سے وہ نکلا. یعنی اس سے کیٹ سے ٹائیگر نکل آیا. کیٹ ایک الگ اسپیشیز ہے اور ٹائیگر ایک الگ قسم ہے. یعنی یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیچر میں ورائٹی بہت زیادہ ہے. اس سے یہ نہیں نکل رہا تھا کہ اس سے وہ نکلا، اس سے وہ نکلا. اس سے ورائٹی کا بہت زیادہ ہونا نکل رہا تھا. ان لمیٹڈ ورائٹی ہے نیچر میں. تو یہ کیا ایک فیلسی کے ذریعے سے یہ نکال لیا گیا کہ یہ ایولیوشن پروسیس سے بلی جو ہے وہ ٹائیگر بن گئی، گوٹ جو ہے وہ زرافہ بن گیا، فش جو ہے وہ چڑیا بن گئی. دیٹ واز مس انٹرپریشن، دیٹ واز اے فیلسی. یہی ہے دجالی. دیکھیں اس زمانے میں جو یعنی نیچر کو ایکسپلور کر کے جو باتیں سامنے آئی تھیں وہ دیٹ واز ڈیوائن سائنس. اور قرآن میں پیشگی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تم نیچر میں غور کرو گے اس سے خدا کی نشانیاں ظاہر ہوں گی. سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کیا ایسا ہونے والا ہے کہ ہڈن نشانیاں سامنے آ جائیں گی. عین اسی وقت یہ دجالی شروع ہو گئی کہ ان نشانیوں کو جو سامنے آئی تھیں ان کو مس انٹرپریشن کے ذریعے سے، فیلسی کے ذریعے سے ایک اور ہی معنی بتا دیے گئے. جیسے مثال کے طور پر سائنسدانوں نے جو دریافت کیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ ایک جس کو کہتے ہیں وہ لوگ کازیشن، ایک کازیشن کا سلسلہ تھا. کازیشن تو سائنسدانوں نے مس لیڈ نہیں کیا، مس لیڈ کیا ہے فلاسفرس نے، تھنکرس نے. سائنسدانوں نے تو صرف یہ ہے کہ ڈاٹا دے دیا، فیکٹس بتا دیے، اس کو ان لوگوں نے مس انٹرپریشن کے ذریعے سے کچھ کو کچھ مطلب بنا لیا ہے. تو مثلاً سائنسداں یہاں تک بتایا تھا انہوں نے کہ ہر چیز کا ایک کاز ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک سبب ہے. تو اس پر ایڈ کر کے ایک اور آدمی نے مثلاً جولین ہکسلے نے بتایا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. یعنی اگر ایک کاز سے ایک بات ہو رہی ہے کہ مطلب پانی کو آپ نے ہیٹ دیا اور اس سے اس کے مالیکول سسٹم جو ہے ٹوٹ گیا اور اسٹیم جنریٹ ہوئی، تو ایک کاز تھا جس سے کہ اسٹیم پیدا ہو گئی. تو اس نے کہہ دیا کہ if events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. یعنی خدا کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک فیلسی تھی. سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم کس نے بنایا، کس نے اس سسٹم کو اسٹیبلش کیا؟ وہ تو صرف ایک فنکشن جو ہے اس کو سائنسدانوں نے بتایا تھا، فنکشن کو، نہ یہ کہ اس فنکشن کو کون کنٹرول کر رہا ہے. تو ایک فیلسی کے ذریعے سے یہ نکال لیا گیا کہ اس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ خدا ہی نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے. If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. حالانکہ پھر بھی یہ سوال باقی تھا کہ کس نے بنایا، کس نے یہ سسٹم قائم کیا، اپنی جگہ باقی تھا. یہ ہے فیلسی. اسی لیے میں نے لکھی ہے ایک کتاب، اس میں میں نے بتایا ہے کہ نیچر ڈز ناٹ ایکسپلین، شی ہرسیلف از ان نیڈ آف ایکسپلینیشن. یعنی یہ سسٹم کیسے بنا یہ خود ایک ایکسپلینیشن چاہتا ہے. تو یہ ہے فیلسی. تو اس چیز کو یعنی ایک اور انسان درکار ہے خدا کے نزدیک جو اس دجالی سے الگ کر کے نیچر کے باتیں جو سامنے آئی ہیں ان کو صحیح استعمال کرے، ان کا یعنی اس کو خدا کے لیے استعمال کرے.
یہ سارے حقیقتیں جو نیچر کو ایکسپلور کر کے سامنے آئی ہیں وہ اپنے آپ میں خدا کے سائن ہیں، ڈیوائن سائن ہیں. اپنے آپ میں وہ صرف ڈاٹا کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کو سوال ہے استعمال کرنے کا. تو بدقسمتی یہ ہوئی اس پورے پیریڈ میں کہ جو دجاجلہ تھے، حدیث میں آتا ہے کہ 30 دجال ہوں گے. 30 دجال کے معنی ہے کہ یہ نہیں کہ 30 ہی ہوں گے، یہ 30 جو ہے ہیڈ ہوں گے دجال کے، بڑے بڑے دجال، ورنہ دجال تو بہت سارے ہوں گے. تو انہوں نے ہائی جیک کر لیا، ان لوگوں نے سائنٹیفک ڈسکوریز کو ہائی جیک کر کے اس کو استعمال کیا ایتھیزم کے لیے. اور پوری سویلائزیشن جو آئی ہماری بنی تو وہ ایتھیزم پر بیس کرتی تھی. تو دجال کا غلبہ ہو گیا، یعنی مس انٹرپریشن جو ہے وہی غالب آ گیا. یہ جو دور آیا ہمارا پرنٹنگ پریس کا زمانہ اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا زمانہ، اس کو بھرپور طور پر استعمال کیا دجال نے، اور پوری دنیا کو مبتلا کر دیا اسی میں کہ خدا سے ہٹا دیا. یعنی سائنس کی حقیقتیں جو ہیں وہ فوکس کر رہی تھی خدا کی طرف. اتنے مارولس نیچر کس نے بنائی؟ خدا نے بنائی. تو جو مارولس نیچر میں دریافت ہوئی تھی وہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ اس کا کریٹر کوئی بہت بڑا کریٹر ہے. تو انڈیکیٹ کر رہی تھی کریٹر کی طرف، یعنی فوکس ڈال رہی تھی خدا کی طرف. لیکن رانگ انٹرپریشن کے ذریعے سے فوکس ڈال دی گیا دوسری طرف، جس کو میں کہوں کہ میٹیریل انٹرپریشن. میٹیریل انٹرپریشن کے ذریعے سے فوکس کو پھیر دیا گیا خدا سے اور اس کو دوسری طرف ڈال دیا گیا. اسی سچویشن کو کریکٹ کرنے کے لیے جو انسان آئے گا اسی کو حدیث میں مہدی کہا گیا ہے. دیکھیے مہدی کے معنی کیا ہیں؟ مہدی کے معنی ہیں گائیڈڈ پرسن. مہدی کے معنی یعنی ہدایت دینے والا نہیں ہے بلکہ ہدایت پایا ہوا ہے، ہدایت پایا ہوا. تو یہاں پر بہت بڑی بھول یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے مہدی کا جو کانسیپٹ بنایا وہ اپنے آپ ہادی کے سینس میں بنا لیا، یعنی دنیا کو ہدایت دینے والا. تو ایک صاحب نے لکھا کہ مہدی جو ہے وہ ماڈرن زمانے کا ایک انقلابی لیڈر ہوگا، ریولیوشنری لیڈر ہوگا. یہ اس بات ہے ہی نہیں اس کے اندر، کیونکہ وہ ہادی نہیں ہے، وہ لفظ آیا ہے، مہدی کا لفظ آیا ہے. تو مہدی کا معنی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ وہ ڈسکور کرے گا اس چیز کو جو دجال نے چھپا دیا تھا. اس کے مس انٹرپریشن کو سے ہٹ کر کے اس سے اپنے کو یعنی اس سے بچا کر اپنے آپ کو ان حقیقتوں کو دوبارہ دریافت کرے گا. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یعنی ان حقیقتوں کو جو سائنس نے دریافت کی ہیں ان کو دریافت کر کے ان کو ڈسکور کر کے اور پھر اس کو فوکس کرے گا خدا کی طرف. یہ کام ہے مہدی کا. یہی اس وقت مطلوب ہے. اس وقت جو کام خدا کو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ دجال نے بھر دیا دنیا کو برائیوں سے. دجال کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ وہ جب بولے گا تو ایسٹ اور ویسٹ تک اس کی آواز سنائی دے گی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا زور سے چلائے گا وہ کہ اس کی آواز ہی وہاں تک پہنچ جائے گی. حالانکہ یہ غلط ہے. یہ دیکھیے سائنٹیفکلی یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ آواز اگر اتنی تیز ہو کہ خود آواز ہی سنائی دے ایسٹ سے ویسٹ تک تو دنیا ختم ہو جائے گی. کیونکہ آواز ڈسٹرائے کرنے والی چیز ہے. آواز ڈسٹرائے کر دیتی ہے ہر چیز کو. یہی کو اگر ہم بہت زور سے بول سکیں اس طرح کی آواز میں تو دیواریں ٹوٹ جائیں گی. دیواریں ٹوٹ جائیں گی. ساؤنڈ ویو جو ہیں سب توڑ دیں گے اس کو، اتنا اسٹرانگ اگر ہو جائیں تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے تھرو ٹیلی کمیونیکیشن.
وہی مطلب ہے. یعنی وہ دجال کے ایج کو بتا رہا ہے. دجال ایک ایسے زمانے میں آئے گا جب یہ پاسبل ہو جائے گا کہ آپ کی آواز ایسٹ سے ویسٹ تک سنائی دے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دجال ایک ایسے زمانے میں آئے گا جب کہ تھرو میڈیا، تھرو ٹیلی کمیونیکیشن یہ ممکن ہو جائے گا، یہ پاسبل ہو جائے گا کہ آپ کی آواز پوری دنیا میں پھیل جائے، پورے گلوب میں سنائی دے ہر جگہ. اس زمانے میں دجال کا فنامنا سامنے آئے گا. تو ان ساری چیزوں کو دجال استعمال کرے گا نیگیٹو مقصد کے لیے، اور آپ کو استعمال کرنا ہے اس کو پازیٹیو مقصد کے لیے. جیسے آج کا میں نے جو قصہ بتایا، ہم آپ تو یہاں دلی میں ہیں اور ٹی وی پر ایک چیز آئی، اس کو دنیا بھر میں لوگوں نے سنا، اور اسے سن کر اس نے ٹیلی فون کیا کہ مجھے قرآن کی کاپی چاہیے. تو یہ ہے ان اپرچونیٹیز کا پازیٹیو طور پر اویل کرنا. یہی آپ کو کرنا ہے، یہی آپ کو کرنا ہے. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا تو یہاں سے جو چھوٹے چھوٹے بروشر چھاپے گئے ہیں تو اس کو میں نے دیکھا تو مجھے بہت ہی ایک عجیب احساس ہوا. میں نے کہا آج کا کام صرف یہ ہے کہ اس بروشرس کو فلڈ کر دیا جائے ساری دنیا میں، بس یہی کام کرنا ہے، کیونکہ ساری باتیں اس میں کہیں آ چکی ہیں. یہ جو کتابیں ہیں، جو پمفلیٹ ہیں، جو بروشرس ہیں، ساری باتیں اس میں آ چکی ہیں. وہی باتیں جو کہ یعنی انڈسٹریل سویلائزیشن میں ظاہر ہوئی تھیں خدا کے سائنس کے طور پر، ان سب کو لے کر کے یہ بنایا گیا ہے اور اس کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا سب سے بڑا کام ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا کام ہے کہ یہ جو اس پمفلیٹ کو، اس بروشر کو، ان بکس کو فلڈ کر دیں ساری دنیا میں. اب دیکھیے ٹی وی کے ذریعے سے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ایک صاحب نے بتایا کہ انٹرنیٹ سے وہ اسی دن میگزین لے لیتے ہیں وہاں پر پشاور میں. یعنی یہاں میگزین چھپا اور اس کو ڈال دیا گیا انٹرنیٹ میں، تو سیم دن وہ وہاں پر نکال لیتے ہیں اس میں سے. یعنی ابھی بائی پوسٹ میں پہنچا بھی نہیں ہوتا دوسروں کے پاس، اور انٹرنیٹ سے وہ نکال لیتے ہیں. وہ یہ زمانہ ہے. تو جو رول ہے دوسرا، پازیٹیو رول، اس رول کے لیے کوئی انوکھا آدمی نہیں ہمارے پہاڑ سے نکلے گا. ایسا نہیں کہ کوئی وہ جو رول ہے مادی کا، اس کے لیے کوئی آسمان سے آدمی ٹپکے گا یا پہاڑ سے نکلے گا یا کوئی سمندر سے برآمد ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہی کو وہ رول کرنا ہے. مہدی ایک رول کا نام ہے، دجال ایک رول کا نام ہے. دجال بھی یاد رکھیے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک رول کا نام ہے، نیگیٹو رول. دجال ایک شخص کا نام نہیں ہے، وہ نام ہے نیگیٹو رول کا. ایسے مہدی بھی جو ہے ایک پازیٹیو رول کا نام ہے. وہ آپ ہی کو کرنا ہے وہ کام، کہ آپ یہ کرنا ہے آپ کو کہ آدھا کام سائنس نے کر دیا ہے. آدھا کام یعنی یاجوج ماجوج، جس کو میں نے کہا کہ یہ ویسٹرن نیشنز تھیں، انہوں نے آدھا کام کر دیا. نیچر کو ایکسپلور کر کے، نیچر کے اندر جو خدا کی نشانیاں، جن کو آیات کہا گیا قرآن مجید میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو نیچر میں خدا نے وہ ساری چیزیں بھر دی تھیں، وہ سارے آرگومنٹ، وہ سارے سائنس، ساری نشانیاں، لیکن وہ ابھی تک وہ ان ایکسپلورڈ پڑی ہوئی تھی، کیونکہ شرک نے پردہ ڈال رکھا تھا. اب پھر ایک نیا رسول اللہ کے ذریعے جو انقلاب آیا، اس کے بعد جو ایک نیا پروسیس جاری ہوا ہسٹری میں، اسی پروسیس کا کلمنیشن ہے کہ یہ ساری سچائیاں سامنے آ گئیں. اگر نیچر کو ڈیوینٹی سے ہٹایا نہ گیا تھا تو پھر کوئی اس کو ایکسپلور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اب ایکسپلور کر کے وہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں. نیچر میں جو خدا کی جھلکیاں چھپی ہوئی تھیں، نیچر میں جو خدا کی نشانیاں چھپی ہوئی تھیں، نیچر میں جو خدا کا یہ دلائل چھپی ہوئے تھے، وہ سب سامنے آ چکے ہیں. لیکن دجال نے ہائی جیک کر لیا تھا اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا تھا وہ.
ہر چیز کو، پریس کو، ٹی وی کو، ہر چیز کو. اب جو رول ہے دوسرا پازیٹیو رول، تو ان لوگوں کو یہ کام کرنا ہے کہ ان نشانیوں کو وہ خدا کے لیے استعمال کریں، دعوی ورک کے لیے استعمال کریں، اور ان نشانیوں سے جو اعلیٰ معرفت، ریئلائزیشن آف گاڈ کا جو بہت ہی اونچے لیول ہے، وہ اس سے حاصل ہوتا ہے. وہ حاصل کریں، اور اونچے لیول کا جو دعوی ورک ہے اس کو کریں. یعنی دابا کے لیول کا کیا آپ کا پیغام ریگ ریگ کا ہر جگہ پہنچ رہا ہے، ہر جگہ پہنچ رہا ہے. یعنی پرنٹنگ مٹیریل کے ذریعے، اور ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، ہر ذریعے سے یہ سب کام کرنا ہے. تو یہی ہے وہ رول. تو یاد رکھیے، ایک رول کیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے نیچر کو ایکسپلور کیا. اب دوسرا رول کیا دجال نے، کہ اس کو غلط استعمال کر کے دنیا کو بہکایا. اب تیسرا رول جو ہے وہ ہے پازیٹیو رول، وہ آپ کو کرنا ہے. اب بہت زیادہ یہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. ابھی ہمارے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا جو بہت ہی نیک آدمی ہیں، وہ پاکستان کے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے تھے یہاں، بہت ہی نیک آدمی ہیں. تو انہوں نے خواب دیکھا، ابھی 2-3 دن کی بات ہے. تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قیامت از ہاورنگ اوور آور ہیڈ، ڈومز ڈے از ہاورنگ اوور آور ہیڈ. یعنی قیامت ہمارے سر اتنی قریب آ چکی ہے کہ سر تک پہنچ چکی ہے. قیامت اتنے قریب آ چکی ہے کہ ہمارے سر تک پہنچ چکی ہے. تو اب ٹائم کہاں ہے؟ اب ٹائم کہاں ہے؟ تو ایک کام کرنا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے کہ نیچر کا ایکسپلور کیا، وہ کام وہ آخری حد تک کر چکے. دوسرا کام کیا دجال نے کہ ہائی جیک کر کے ان کو نیگیٹو مقصد کے لیے استعمال کیا. اب تیسرا رول ابھی کرنا ہے آپ کو کہ ان چیزوں کو پازیٹیو سمت میں استعمال کریں. ورنہ اب کیا قیامت کا انتظار کریں گے؟ آپ جب قیامت آ جائے گی اس وقت تو کام کا وقت ہی ختم ہو چکا ہوگا. کیونکہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو سب معاملہ ختم. جو بات آپ کو بتانی تھی وہ خدا ڈائریکٹ بتا دے گا لوگوں کو. تو کیا آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا خود ظاہر ہو کر بتائے؟ تو خدا اگر ظاہر ہو کر خود بتائے گا تو آپ بھی ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. یعنی ایک وہ لوگوں کو جنہوں نے کہ اس سے کچھ لیسن لے لیا، وہ بھٹکتے رہے پھر بھی. دوسرے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بتانے کا کام نہیں کیا. جنہوں نے بتانے کا کام کرنا تھا وہ بتانے کا کام نہیں کیا، تو اس کا انہیں بھگتنا پڑے گا. جنہوں نے نہیں مانا ایک تو وہ لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے نہیں پہنچایا انہیں بھی خدا کے یہاں پکڑا جائے گا کہ تم نے پہنچایا کیوں نہیں. ان کو فالو نہ کرنے کا اگر ملے گا پنشمنٹ، تو جو لوگوں نے پہنچایا نہیں ہے وہ بھی بچے گا نہیں، وہ سیف سائڈ میں نہیں ہے وہ. تو یاد رکھیے ٹائم بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے ٹائم. یعنی قرآن کے لحاظ سے آپ دیکھیں، رسول اللہ نے جو میں نے خواب بتایا آپ کو رسول اللہ کا، تو آپ نے کہا تھا کہ قیامت اب اتنی قریب آ چکی ہے جیسے میری 2 انگلیاں اتنے قریب آ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے حالات کو آپ دیکھیے، جو فلاسفی چلائی گئی، انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کی فلاسفی، تو انسان اتنا زیادہ اس میں دور جا چکا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ولا یلدو الا فاجرا کفارا. جو پیدا ہوتا ہے ویسے ایک ویسے بن جاتا ہے. جب ماحول اتنا بگڑ چکا ہو جیسا کہ آج کل بگڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ بگڑ چکا ہو، تو جو پیدا ہوگا وہ بگڑے گا، جو پیدا ہوگا بگڑے گا. آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ اپنی کمرے بند کر کے نہیں رہ سکتے. آپ پوری سوسائٹی خراب ہو گئی
سارے انسٹیٹیوشنس خراب ہو گئے. جہاں آدمی جاتا ہے وہاں پہ اس کو دجال کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ حالت ہے. میں اپنے بارے میں عرض کروں کہ میں نے ریڈیو سننا شروع کیا تھا غالباً یعنی 1967 سے 1967. ریڈیو میں ٹی وی نہیں دیکھتا, ریڈیو سنتا ہوں. 67 میں ریڈیو جو تھا ایک بہت ہی اچھے اچھے پروگرام ہوتے تھے, سن کر اچھا لگتا تھا. یہاں تک گانے بھی اچھے ہوتے تھے زمانے میں. اب تو نیوز بھی سننے کو جی نہیں چاہتا. اتنے زیادہ یعنی تھرڈ کلاس کے پروگرام آتے ہیں, یعنی ہر چیز تھرڈ کلاس کی. نیوز کا بھی اسٹینڈرڈ تھرڈ کلاس کا, پروگرام سب تھرڈ کلاس کے, ہر چیز تھرڈ کلاس کی ہوتی ہے. اتنا گراوٹ آئی ہے, اتنی گراوٹ آئی ہے. تو اسی ماحول میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں, اسی ماحول میں جی رہے ہیں, اسی ماحول میں سانس لے رہے ہیں. یہ جو آتا ہے حدیث میں کہ یاجوج ماجوج ساری دنیا کا پانی پی جائیں گے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی انوکھی چیز ہوگی کہ سچ مچ ہی پی جائے گی ساری دنیا کا پانی. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. پانی کا معنی یہ ہے کہ وہ جو سویلائزیشن پیدا کریں گے, جو انڈسٹریل ریولیوشن لائیں گے, اس کی وجہ سے ان کے لیے پاسبل ہو جائے گا کہ جو اکنامک سورسز ہے دنیا بھر میں اس کو ایکسپلائٹ کر سکے, اس کو ایکسپلائٹ کر سکے. وہ اکنامک ایکسپلائٹیشن کے سینس میں ہے, نہ کہ سارا پانی پی جائیں گے. وہ سب کیا ان لوگوں نے. ظاہر ہے کہ جب انہوں نے نئی چیزوں کو ڈسکور کیا, نئی ٹیکنالوجی پیدا کی, تو ظاہر وہ کریں گے, اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. وہ جو ہے کہ ساری دنیا کا پانی پی جائیں گے, تو وہ لٹرل سینس میں نہیں ہے, وہ اسی سینس میں ہے کہ ان کو اکنامک ایکسپلائٹیشن کے نئے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے, نئے طریقے, نئے ذریعے. تو ساری دنیا کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے اس سینس میں. وہ کیا انہوں نے, لیکن کر کے انہوں نے ایک پازیٹیو اسپیکٹ اس کا ہے. پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے نیچر میں جو خدا کے سائنس چھپے ہوئے کھول دیا, اس کو کھول دیا. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے پانی کو کنورٹ کیا اور اسٹیم پاور بنایا. پانی کو کنورٹ کر اسٹیم پاور بنایا, اسٹیم پاور بنا کر کے اسٹیم شپ بنائے, اور ساری دنیا میں ان کے جہاز دوڑنے لگے. پہلے جہاز سمندروں میں بہت نہیں جا پاتے تھے, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جاتے تھے وہ, کیونکہ ملا چلاتے تھے. لیکن اب جو ان کے پاس جب اسٹیم انجن بن گیا تو ان کے شپ دوڑنے لگے سارے سمندروں میں ہر طرف. تو اس میں انہوں نے اس کے پاور کو دریافت کر کے سمندری جو یعنی بزنس تھا اس کو قبضہ کر لیا انہوں نے. لیکن کتنی اور بڑی بات اس نے بتائی انہوں نے, کتنی بڑی بات کہ خدا نے کس طرح سے بنایا ہے پانی کو. یہ انہوں نے, ہم اس سے پہلے جانتے نہیں تھے, دنیا جانتی نہیں تھی پانی کیسے بنتا ہے, پانی کا کیا نظام ہے. کہ پانی آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں پانی ہے سمندروں میں, لیکن اس کا پریزرویٹو کے طور پر اس میں نمک ملا ہوا ہوتا ہے. اب نمک والے پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو کیا ہوتا ہے کہ سورج کی گرمی پڑتی ہے, اب بھاپ اٹھتی ہے, تو پانی جو ہے وہ ہیوی ہے, وہ نمک ہیوی ہے, اس وجہ سے نمک نیچے رہ جاتا ہے اور فریش واٹر اوپر چلا جاتا ہے. اوپر جا کر کے وہاں پر پھر ساری فضا میں یعنی فضا ریت کے پارٹیکل سے بھری ہوئی ہے. پھر وہاں جا کر پھر وہ بوجھل ہوتا ہے, پھر وہ زمین پر برستا ہے. اب یہ ہمیں کب پتا تھا کہ یہ ڈی سیلینیشن کا جو نظام ہے یونیورسل لیول پر, یہ کب انسان کو پتا تھا. ایک بہت بڑے یونیورسل لیول پر ڈی سیلینیشن ہو رہا ہے, تب وہ فریش واٹر ملتا ہے, تب فریش واٹر ملتا ہے. تو انہوں نے وہ یعنی اپنے
جو ٹیکنالوجی دریافت کی، اس ٹیکنالوجی کو دریافت کرتے ہوئے انہوں نے خدا کی نشانیاں بتا دی ہم کو، خدا کی نشانیاں. اس کو آپ اگر چاہیں پڑھنا تو میری کتاب ہے گاڈ رائزز، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں اس قسم کی ہیں. تو سائنس انہوں نے پیدا کی، ٹیکنالوجی پیدا کی، اس کو انہوں نے یعنی ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنایا، لیکن اسی میں یہ ساری باتیں تو سامنے آئیں، یہ ساری باتیں اسی میں سامنے آئیں ہمیں. تو اس کا ایک استعمال تھا اکنامک ایکسپلائٹیشن، دوسرا استعمال تھا اس کا یہ تھیولوجی کے لیے، خدا کے ثبوت کے لیے اور مذہبی حقیقتوں کو سائنٹیفک آرگومنٹ کے ذریعے پیش کرنے کے لیے. یہ دوسرا اس کا استعمال تھا. تو دوسرا استعمال نہیں ہوا، پہلے استعمال ہوا، کیونکہ دجال نے ہائی جیک کر لیا ساری ترقیوں کو. اب آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ اس کا جو پازیٹیو استعمال کرنا تھا، جب تک نہیں ہو سکا تھا، اس کو کریں. یہی ڈیوٹی ہے ہماری، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کے سوا کوئی اور ڈیوٹی نہیں. ہر دوسرا کام جو ہے اس کے مقابلے میں سیکنڈری ہے، ہر دوسرا کام سیکنڈری ہے. تو یہی بات ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور ہمیں اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اپنے ہر چیز، اپنی انرجی کو مینیج کرنا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کو ڈیووٹ کر سکیں اس کام میں. ہر آدمی پھنسا رہتا ہے کہیں نہ کہیں، کہیں کہ پھنسا رہتا ہے. اب ایک صاحب ابھی چند دن ہوا میرے پاس آئے، بہت پیسے والے ہیں وہ. تو انہوں نے ایک بہت بڑا بنایا ہے سوشل سروس کا، سوشل سروس، اس میں بہت پیسہ لگا رکھا ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ آپ کے پیسے کا استعمال آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل سروس ہے؟ نہیں، دعوی ورک ہے اس کا استعمال. تو انہوں نے کہا یہ بھی تو خدا کا کام ہے. میں نے کہا کہ سب سے بڑا کام سوشل سروس کا کیا ہے؟ مدر ٹریسا نے، جو اس کا ایک ماڈل بن گئی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ پڑھ لیجیے اس کو، اس کے بارے میں جو چھپا ہے، بک چھپی ہے، اس بک کو سمرائز کیا ٹائمس میں، جو وہ امریکہ کا جو ٹائم میگزین ہے، کہ اس نے خود اقرار کیا ہے اپنے آخری زمانے میں کہ میں نے اپنے اس کام میں خدا کو ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن مجھے خدا نہیں ملا. سوشل سروس میں خدا نہیں ملا اس کو. شی ڈائڈ ان ایگنی، یہ لکھا ہے اس نے پرچے نے، شی ڈائڈ ان ایگنی. تو اس کو خدا نہیں ملا اس میں. تو میں نے کہا وہی آپ کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے سوشل سروس جو ہے میں اس کو بالکل بیکار کام سمجھتا ہوں. آپ لوگوں کو انسینٹیو دیجیے، انسینٹیو. یہ ہیلپ جو ہے لوگوں کو اپاہج بنا دیتی ہے. یعنی خدا کی اسکیم جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ہیلپ لوگوں کو دیں، اس طرح کی ہیلپ. لوگوں کے انسینٹیو کو بڑھائیں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اب گھر بیٹھے بیٹھے ان کو آپ الاؤنس بھیج رہے ہیں اور ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں بغیر محنت کے ان کو پیسہ، تو آپ تو ان کے انسینٹیو کو کل کر رہے ہیں، ان کے انسینٹیو کو کل کر رہے ہیں آپ. تو خدا کا جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے انسینٹیو کو جگایا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے، تاکہ لوگ اسٹرگل کریں، محنت کریں، اپنے ہاتھ پاؤں کو چلائیں. وہاں تو خدا نے یہ بنا رکھا ہے. اور جو آپ کو جو کام کرنا ہے وہ ہے دعوی ورک. تو اپنی ساری انرجی کو، اپنے سارے ٹائم کو آپ لگائیے دعوی ورک میں. تو لوگوں نے اس طریقے سے اپنی طاقتوں کو کہاں لگائے ہوئے ہیں، اور جو اصل کام میں کرنے کا اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، اصل کام میں کرنے کا اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں، اور کیا کرنا ہے. اپنے ہر چیز کو ہم
مینج کرنا جانے, پلان کرنا جانے, ورنہ ایسی زندگی گزرتی جائے گی اور آخرکار موت آ جائے گی, کیونکہ موت کے بعد تو پھر واپس نہیں آنے والے ہیں. کوئی آدمی مر گیا تو ختم. یعنی یہاں سے آپ جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر موت آتی ہے, پھر یہاں واپسی نہیں ہوگی. تو ایک ہی چانس ہے, دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے, دوسرا چانس نہیں ملنے والا ہے. تو میرے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو مسٹیریس سمجھے ہوئے ہیں, یاجوج ماجوج کو, مہدی کو, دجال کو, ہر چیز کو ایک مسٹیریس روپ دیے ہوئے ہیں, انوکھا. اب وہ انوکھی پرسنالٹی کہیں نکل نہیں رہی کسی پہاڑ سے, کسی سمندر سے, تو ہم ابھی ویٹ کیے چلے جا رہے ہیں. جس کو بھی دیکھے ایک اس کے مائنڈ میں ایک مسٹیریس پکچر ہے, مسٹیریس, ایک انوکھی پکچر, یاجوج ماجوج کی بھی اور دجال کی بھی اور مہدی کی بھی, سب کی. یہ اس قسم کی سوچ جو ہے کلر ہے, کلر, کہ ایک ایسے دجال کا آپ انتظار کر رہے ہیں, ایسے یاجوج ماجوج کا اور ایسے مہدی کا جو آنے والا نہیں ہے. کیونکہ یاجوج ماجوج بھی ہمارے جیسے انسان تھے, دجال بھی ہمارے جیسا انسان, مہدی بھی ہمارے جیسا انسان. تو لوگوں نے ایک مسٹیریس پکچر بنا رکھی اور سمجھتے ابھی تو آئے نہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سائنٹسٹ کیا بتا رہے ہیں, یونینیمسلی بتا رہے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. ابھی ایک رپورٹ چھپی تھی, ڈومز ڈے ناٹ فار, تو میں نے دکھایا ان کو, تو کیا کہتے ہیں وہ, ایسا ابھی تو یاجوج ماجوج نہیں نکلے, ابھی تو دجال نہیں آیا, ابھی تو مہدی نہیں آیا, ابھی کہاں سے ہوگا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے کتنی بڑی بھول میں لوگ پڑے ہوئے. سیلف اسٹائل ایک پکچر بنا رکھی ہے اس کی, مسٹیریس قسم کی. سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہوگا سچ پوچھے اتنے زور چیخے گا, آواز اس کی پہنچے گی یہاں سے وہاں تک, تو ایسا کوئی چیخنے والا تو ابھی تک پیدا ہوا نہیں. سچ پوچھ یاجوج کیسے لوگوں کے سارا پانی پی جائیں گے وہ, تو ایسا پانی پینے والا تو ابھی کوئی آیا نہیں. ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی پیدا ہو جو دنیا بھر کا پانی پی جائے, ایسا کوئی پیدا ہو جو یہاں بولے تو اس کی اپنی آواز ہی ہر جگہ سنائی دے. یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. تو سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا ایک مسٹیریس روپ دے رکھا ہے, مسٹیریس ایک پکچر بنا رکھی ہے ان چیزوں کی. یہ سب کچھ ہو چکا, جو ہونے والا تھا ہو چکا, اب تو قیامت کا ٹائم آ گیا. یعنی قیامت سے پہلے جو کچھ ہونے والا تھا وہ ہو چکا, اور اگر نہیں پہچانتے ہیں آپ تو آپ بلائنڈ ہیں. کیونکہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ آئے گا تو کوئی ایک مسٹیریس چیز ہوگی, وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایسا ہوگا کہ ساری دنیا میں پانی پی جائے, ایسا ہوگا کہ بولے تو اس کی چیخ اتنی زبردست ہوگی, اس کی چیخ جو ہے ہر جگہ سنائی دے. تو ایسا تو کوئی آنے والا نہیں ہے, ایسا کوئی آنے والا نہیں ہے بالکل. تو یہ سب سے پہلے اس کو اپنے ذہن سے اس کو نکالیے. یہ سب چیزیں جو ہے کوئی مسٹیریس چیزیں ہیں, سب سے پہلے اس کو نکالیے. جب تک آپ اس سے باہر نہیں آئیں گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سینکڑوں سال سے لوگوں کے مائنڈ میں بسا ہوا ہے ایک مسٹیریس روپ, اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سب نارمل چیزیں ہیں, نارمل بالکل جیسے ہم آپ نارمل ہیں. تب آپ یاجوج ماجوج کو سمجھیں گے, تب آپ مہدی کو سمجھیں گے, تب آپ دجال کو سمجھیں گے, اور تب آپ یہ ڈسکور کریں گے کہ میرا رول کیا ہے اس میں. ابھی آپ نے اپنا رول ہی ڈسکور نہیں کیا, ابھی آپ نے اپنا رول ڈسکور نہیں کیا.
دیکھیے ہر زمانے میں ایسا ہوا, آپ جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نبی آیا, جو بھی پرافٹ آیا, تو لوگوں نے اس کو ریڈیکول کیا, اس کا مذاق اڑایا. ہر پیغمبر کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ریڈیکول کیا. کیوں؟ ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ پرافٹ جب آئے گا تو اس کے ساتھ اینجل لگے ہوئے ہوں گے, اور وہ جہاں چلے گا تو سارے پہاڑ کے ساتھ چلتا رہے گا, جب چلے گا تو سارا زمین آسمان ہلنے لگیں گے. مطلب ایک مسٹیریس پکچر تھا پرافٹ کا. تو جو پرافٹ آئے وہ تو انسان جیسے تھے, تو ریڈیکول کیا ہونے, ایسا کہ پرافٹ ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی فیلیسی ہے, اس میں آج تک لوگ جی رہے ہیں, آج تک جی رہے ہیں. پرافٹ ایک انسان کے روپ میں آتا ہے. تو چونکہ لوگ ایک انوکھا, اس کا ایک انوکھی امیج بنائے ہوئے تھے, ایک مسٹیریس ٹائپ کا روپ بنائے ہوئے تھے, تو پرافٹ سامنے آیا اور پہچانا نہیں اس کو, اس کا انکار کرتے رہے. یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بندوں پر افسوس ہے کہ وہ پرافٹ جو بھی آیا اس کو ریڈیکول کرتے رہے. تو قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں, وہ ان کی مانگ ہوتی تھی کہ پرافٹ کو اینجل کے, یعنی اینجل کو پرافٹ بن کر آنا چاہیے. اینجل, فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ خدا کی طرف سے میسج لے کر فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اینجل کیوں نہیں آیا؟ تو قرآن میں ہے کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے, اگر ہم اینجل بھیجتے, لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ, تو ان کو بھی ہم انسان جیسے روپ میں بھیجتے. یعنی ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ فری باقی رہتا. یاد رکھیے یہ خدا کا قانون ہے کہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ باقی رہتا ہے, ہمیشہ باقی رہتا ہے. ہر پرافٹ کے ساتھ باقی تھا ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کو ختم کر کے کوئی آنے والا. اس ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ کو ہٹانا پڑتا ہے. جو لوگ نہیں ہٹا پائے تو کبھی پہچان نہیں پاتے اور انکار کرتے رہتے. تو یہ جو ہر چیز کو مسٹری کا روپ دے دیا گیا ہے, ہر چیز کو مسٹریس بنا دیا گیا ہے, یہ بہت بڑا پردہ ہے, بہت بڑا پردہ ہے. تو ہمیں اس پردے کو ہٹانا ہے. یاد رکھیے کوئی چیز مسٹری نہیں ہے, کوئی چیز مسٹریس روپ میں نہیں ہے, یہاں پر نارمل روپ میں ہے ہر چیز. تو یاجوج ماجوج بھی کوئی مسٹریس نہیں تھے, دجال کوئی مسٹریس نہیں, مہدی کوئی مسٹریس نہیں, سب نارمل کریکٹر ہیں سب کے سب. اس پر میں نے تفصیل سے لکھا ہے اپنے 20-25 پیج کی یا شاید اس سے زیادہ کی بک ہوگی, وہ ٹائپ ہونے کے بعد آپ اسے پڑھ لیجیے گا, میں سارے ریفرنسز اس میں دے دیے ہیں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ لوگ اس سے باہر آئیں کہ جو آنے والا ہے وہ کوئی مسٹریس ٹائپ کا پرسنالٹی ہوگا, نہیں, وہ نارمل پرسنالٹی ہوگا. تو نارمل روپ میں جب آپ پہچاننے کی شکتی آپ کے اندر ہوگی تب آپ پہچانیں گے, ورنہ نہیں پہچان سکیں گے, اور اسی حال میں مر جائیں گے. تو میرے نزدیک اب ٹائم بہت ہی کم ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, کوئی اور آنے والا نہیں ہے جس کے لیے آپ انتظار کریں. کوئی آنے والا نہیں ہے اس کا آپ انتظار کریں. جو کچھ ہونا تھا ہو چکا, جو آنے والے تھے وہ آ چکے. اب تو صرف آپ کو یہ جاننا ہے کہ میرا رول کیا ہے, آپ کا رول کیا ہے. تو اپنے رول کو جانیے, بس ڈسکور یور رول, یہی کام ہے آپ کا, اور اس رول کو انجام دیجیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدد فرمائے اور آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. Farida Khanam.
Does political interpretation of Islam also come under Dajjaliyat, as it has misled the whole world? Islam has become a religion of violence rather than a religion of peace. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریشن بہت ہی زیادہ ڈینجرس چیز ہے. دیکھیے آپ اس کو سمجھیے کہ اسلام کے ایک پارٹ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریئر، عبادت، خدا سے کمیونین، یہ سب چیزیں جو جس کو کہا جاتا ہے عقیدہ اور عبادت. تو اس کو اگر آپ لیں تو یہ آپ کو خود ہی کرنا ہے، اس میں کسی لڑنا نہیں کسی سے، خود ہی خدا کو مانیے، خدا سے کا عقیدہ دل میں بٹھائیے، خدا کی عبادت کیجیے. لیکن پولیٹیکل پھر کیا ہوا، انہوں نے ایک بنایا ایک تھیوری مکمل اسلام. مکمل اسلام کہ اسلام جو ہے ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، پورے سسٹم کو لینا ہے. اس میں اگر آپ نے کوئی چیز چھوڑی تو آپ اسلام نہیں مانے جائیں گے، آپ کو اسلام پر نہیں مانا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز جو ہم اپنے یعنی پرسنل ارادے سے کرنے والے کر سکتے ہیں، اس کو اور جو چیز جس کے لیے پولیٹیکل پاور چاہیے دونوں کو ایک کر دیا ہوگا. کیونکہ آپ اس میں یہ شامل کر دیا کہ اسلام کا جو لا ہے، یعنی جو کرمنل لا ہے یا جو اور جو دوسرے لاز ہیں، ان کو بھی آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کا اسلام جو ادھورا رہ جائے گا. تو آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ظاہر ایک پاور چاہیے. آپ کیسے کریں گے؟ تو جب انہوں نے یہ کر دیا کہ صرف خدا کو ماننے سے، خدا کی عبادت کرنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اسلام کے جو لاز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا لوگوں کے اوپر. اس کو مانے کہ آپ نے یہ ضروری بنا دیا کہ آپ پولیٹیکل پاور کو کیپچر کریں. یہاں سے ٹکراؤ شروع ہو گیا. آپ 1000 برس تک عبادت کرتے رہیے خدا کے ہاتھ ٹکراؤ. لیکن جب یہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ اسلام کے لاز کو امپلیمنٹ کریں، تو آپ کے مائنڈ میں آگے پھر یہ پولیٹیکل پاور کو کیپچر کرنا ہے. یہ دنیا بھر میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس سے انفلوئنس ہوئے ہیں، ہر جگہ وہ لڑ رہے ہیں اس سے. رولر ہر جگہ، مسلم کنٹری بھی، نان مسلم کنٹری بھی، بم مارے ہیں، سوسائڈ کر رہے ہیں. کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں گن کلچر چلا ہوا ہے؟ کیوں بم کلچر چل رہا ہے؟ کیوں سوسائڈ بامنگ ہو رہی ہے؟ پولیٹیکل پاور کو کیپچر کرنے کے لیے. جہاں وہ کیپچر کرنے کی کوشش نہیں ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈی اسٹیبلائز کریں گے تاکہ آگے اسٹیج میں آپ قبضہ کر سکیں. تو پولیٹیکل انٹرپریشن جو تھا وہ سچ پوچھے تو وائلنٹ انٹرپریشن بن گیا. اسی سے وائلنس نکل آیا. یہ اسلام میرے نزدیک یہ دجالی سے کم نہیں ہے. پولیٹیکل انٹرپریشن اسلام کا دجالی سے کم نہیں ہے. یہ سارا ایک فلسفہ بیس کرتا ہے، فلسفے پر. یہ بلا شبہ مس انٹرپریشن ہے، بہت ہی ڈینجرس ٹائپ کا مس انٹرپریشن. سارا دنیا میں جو آج کل اسلام جو ہے سوٹ بنا ہوا ہے، بالنس بنا ہوا ہے، وہ سب کی جڑ گئی ہے یہ تھیوری. اسلام ایک مکمل سسٹم ہے، اس کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کرنے کے پولیٹیکل پاور کو کیپچر کرنا ہے، اور خدا کے خلیفہ ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مور دین بیس لیس ہے. لیکن اس کو ایک بیوٹیفل فلاسفی بنا کر کے لوگوں کے مائنڈ میں ڈال دیا گیا. اب چاہے کتنے سال لوگ مر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا انہیں حکومت قائم کرنا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے سیکولر دجالی، ایک ہے ریلیجس دجالی. اپنی اسپیچ میں جو میں نے بتایا وہ سیکولر دجالی تھی، اور یہ جو ہے یہ ریلیجس دجالی. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایکولی ڈینجرس ہیں، اور ہمیں جس طریقے سے سیکولر دجالی کو ختم کرنا ہے اس طرح سے ہمارا مشن ہے کہ ہم اس ریلیجس دجالی کو بھی ختم کریں. ہماری دنیا میں نہ پیس آئے گا اور نہ سچا خدا کا دین آ سکتا ہے. This question is from Muhammad Gufran. Maulana, I want to know about arriving of Isa alayhi salam. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی اس میں بھی چھپی ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے. میں نے ساری حدیثیں پڑھی، تقریباً 2 درجن حدیثیں ہیں. 2 درجن ایک میں بھی آسمان کے اوپر نامی نہیں. آسمان سے اترنا یہ سب لوگوں نے خود بنا لیا ہے. کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ آسمان سے اتریں گے. کسی کو شک ہو تو حدیثوں میں دیکھ لیں. ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس میں بتایا گیا ہو کہ مسیح جو ہے عیسیٰ جو ہے وہ آسمان سے اترے. پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا لوگوں نے خود. بس آئے گے بھی ہے. اس وجہ سے علماء میں بہت سے لوگ ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، جو اس کو نہیں مانتے. جو حدیث ہے وہ ہے نہیں، وہ حدیث بس مانے. بہت سے لوگ جو نہیں مانتے. کچھ لوگوں کو بہت عجوبہ اچھا لگتا، عجوبہ کہ آسمان سے اتر رہے ہیں، سمندر سے نکل رہے ہیں، پہاڑ کو توڑ کر باہر آ رہے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے ان کو. ایسے بنا لیتے ہیں لوگ. لوگوں کو انوکھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، بنا لیا لوگوں نے. پہاڑ سے نکلیں گے، سمندر سے نکلیں گے اور آسمان سے اتریں گے. یہ سب بالکل ہے نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. میرے نزدیک وہ ایک رول ہے. عیسیٰ آیا مسیح کا جو آیا ہے قرآن میں، وہ ایک رول کا ذکر ہے. نہیں کہ وہ آسمان میں آئے چوتھے آسمان پر موجود کریں گے، ہے نہیں وہ کسی حدیث میں، کسی قرآن میں. اس پر میں نے لکھا ہے، انشاءاللہ وہ چھپے گا، آپ پڑھ لیجیے گا اس کو. اور میں مسیح کو میں نہیں مانتا کہ آسمان سے کوئی آتا اترے گا. وہ ایک رول ہے جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا. وہ بھی پہچاننے والے پہچانیں گے. وہ بھی ایسا نہیں کوئی بہت لمبا سینگ ہوگا اور بہت لمبا ہاتھ ہوگا، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. وہ بھی ایک نارمل انسان جیسا رول ہوگا. وہ بھی آپ کا پہچاننے کی بات ہے. یہ انسانوں کی مزاج ہے کہ وہ انوکھا ایک پکچر بنا لیتے ہیں چیزوں کی، انوکھی ایک انوکھی پکچر بنا لیتے ہیں. یہ ہر مذہب میں ہے، اسلامی میں نہیں، ہر مذہب میں ہے. یہ سب اسٹوری ٹیلرس کس سے ہوتے ہیں؟ اسٹوری ٹیلرس کے. باقی حقیقت کچھ بھی نہیں اس کی ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں میں اس کا کوئی ذکر. This question is from Farah. People also believe that a big political war will be fought and Muslim rule will be established before doomsday. Please throw light on the authenticity of this statement. یہ سب مت ہے، مت. ساری دنیا میں رول ہو جائے گا، یہ مت کی بات ہے. اس طرح کا کوئی سر نہیں پایا، سب بیس لیس باتیں. آپ سوچیے جو سب سے بڑے پیغمبر پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ساری دنیا میں رول نہیں قائم کر سکے. اب کون اس سے بھی بڑا پیدا ہونے والا ہے کوئی؟ کیسے لوگ ہیں ایسی باتیں مان لیتے ہیں؟ اب اس سے بڑا کوئی پیدا ہونے والا ہے؟ اور اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر یہ بالکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہے ساری دنیا رول کر رہا ہے. بالکل ایبسرڈ بیس لیس باتیں یہ سب ہیں. جو چیز ہے وہ صرف یہ ہے حدیث میں کہ سچائی کا پیغام دنیا میں پہنچ جائے گا. یہاں پہ لوگوں نے کیا کیا، ایک فیلسی ڈال دی کہ سچائی کا پیغام دنیا میں پہنچنا، اس کو کہہ دیا کہ سچائی کو حکومت دنیا میں قائم ہونا. کہیں بھی اس کا کوئی قرآن حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں. یاد رکھیے جو لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں ساری دنیا میں صرف رول ہوگا، وہ صرف ایک دن کا انتظار کر رہے ہیں جو کبھی آنے والا نہیں ہے. کبھی آنے والا نہیں. قیامت آئے گی اور یہ انتظار کرتے رہیں گے.
کوئی مسلم رول نہیں، کوئی مسلم سلطنت نہیں، کوئی مسلم امپائر نہیں. وہ بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے قیامت سے پہلے ساری دنیا میں ہر انسان تک پہنچ جائے. اور اس کے لیے دیکھیے کمیونیکیشن، جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے اس کی وجہ سے وہ پاسبل ہو گیا ہے. ہماری ٹیم جو ہے ہمارے جو ساتھی وہ یہ کر رہے ہیں کام. ابھی دیکھیے ہمارے ایک ساتھی جو حیدرآباد میں رہتے ہیں، ابھی سفر کیا انہوں نے، تو ٹرین میں، ہوائی جہاز میں، ہر جگہ وہ یہ سب بروشر رکھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ لوگ اسے ڈھونڈتے تھے. اس یہی کام کرنا ہے. کوئی رول کی بات جو کرے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ABCD بھی نہیں جانتا اسلام کی. رول کیا چیز؟ رول ایسی چیز نہیں ہے. اصل چیز سچائی کو لوگوں تک پہنچانا، سچائی کو لوگوں تک پہنچانا، یہ اصل چیز ہے. بس رول اور حکومت اور امپائر یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. تو آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہی کام کرنا ہے کہ سچائی کا میسج جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ جائے. بس یہی کل کام ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارے یہاں جو چھپے ہیں جو بروشر اور پمفلیٹ، اس کو فلڈ کر دیے. فلڈ مجھے بہت پسند آیا. ہمارے حیدرآباد جو ساتھی ہیں وہ سفر کیا، انہوں نے کہیں ہوائی جہاز میں چلنا پڑا، کہیں ٹرین میں چلنا پڑا. جہاں بھی جاتے تھے وہ بروشر ساتھ ہوتے تھے، ان کی کتابیں، اور لوگ لوٹ کر لیتے تھے. تو دنیا پیاسی ہے، دنیا چاہتی ہے کہ اس کو سچائی کا میسج ملے. تو بس اس کی پیاس کو بجھائیے، یہ اصل کام ہے. She has more questions. Why did God not make things simple to understand for man? کیوں سمپلی ہے؟ آپ کمپلیکیٹ کر لیں تو اس کا ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. کیا چیز سمپل نہیں مجھے بتائیے. بہت ہی سمپل ہے. قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا سمجھنے کے لیے. مجھے آپ بتائیے کون سی کمپلیکیٹڈ ہے، کون سی ہے؟ کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں. آپ مثال دیجیے تو بتا سکتا ہوں. کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے. بالکل سمپل سادہ تعلیمات. اگر کوئی نہ مانتا ہو تو مجھے بتایا، اس کی مثال دے. پھر آپ بات نہیں کرتی کمپلیکیٹڈ ہے، تب میں عرض کروں گا. With reference to social work versus dawa work, how is the concept of zakat any different? یہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے. آج کل جو کہا جاتا ہے سوشل ورک، وہ ایک الگ ہی چیز ہے. وہ ایک الگ ہی چیز ہے. زکوٰۃ جو ہے، جب آپ نے کمائی کیا، اس کمائی میں آپ خدا کا ایک حصہ نکالیں. کہ خدا نے مجھے طاقت دی، مجھے یہ دنیا دی، یہ دنیا میں ساری چیزیں دی، سارے وسائل دیے، تب میں کما سکا. تو ایک حصہ آپ خدا کے نام پر نکالیں. اس کے بھی 8 مدیں ہیں. 8 مدوں میں 2 مد تو دعوت کی، دعوت مد ہے، دعوت کی ہے. زکوٰۃ کی جو مد ہے، 2 مد ایسی ہے جو کہ دعوت سے تعلق رکھتی ہے. ایک ہے فی سبیل اللہ، ایک ہے المؤلفۃ قلوبہم، تعلیم قلب کے اور اللہ کے راستے میں. یہ بالکل دعوت کی مد ہے. پورا 8 میں 2 مد دعوت کی مد ہے. تو بہرحال وہ زکوٰۃ جو ہے اللہ کا کو اکنالج کرنا ہے کہ خدا تو نے مجھے طاقت دی، تو نے مجھے یہ ساری اپرچونیٹیز دی، تب میں پیسہ کما سکا، ورنہ میں کما نہیں سکتا تھا. تو زکوٰۃ کا اصل اسپرٹ سوشل سروس نہیں ہے. زکوٰۃ کا اصل اسپرٹ ہے خدا کو اکنالج کرنا، خدا کا شکر ادا کرنا. یہ ہے زکوٰۃ کی. This question is from Vikrant. Some people believe strongly that astrology governs our way of life. Kindly comment. بالکل سپرسٹیشن ہے. یہ بلیو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سپرسٹیشن ہے. کوئی سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی سائنٹیفک نظریہ نہیں ہے. کوئی بھی علم نہیں ہے جو اس کو پروو کرتا ہو، سوائے کس سے کہانی. ایسٹرالوجی جو ہے، ایسٹرالوجی اب ایسٹرانومی بن چکی ہے. ایسٹرالوجی جو تھی پہلے وہ اب ایسٹرانومی بن چکی ہے. اب ایسٹرانومی کے زمانے میں جو لوگ ایسٹرالوجی کی بات کریں تو کہوں گا وہ سپرسٹیشن میں جی رہے ہیں، سپرسٹیشن میں جی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. میں ایک صاحب گھر پہ گیا، ایک لیڈی گئی دلی میں، تو بہت سارا ان کے گھر میں وہ تھا، وہ نہیں وہ پہنے ہوئی تھی ہر انگلی میں وہ
رنگ، یہ رنگ جو ہے یہ رنگ اس کی، یہ رنگ اس کی، اسٹون بہت سے ہوتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ یہ رنگ جو پہنے رہیں گے تب تک بچی رہیں گے، وہ رنگ نکال دیں گے تو پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی. تو میں نے کہا میں یہ میرے سامنے نکال دیجیے اور دیکھیے کیا آفت آتی ہے. جو آفت میں اپنے اوپر لیتا ہوں، کوئی آفت اگر ہے تو میں اپنے اوپر لیتا ہوں. تو میں نے نکال دیا سب کا سب، کوئی آفت نہیں آئی، آج تک بھی نہیں آئی آفت. میں اپنے سامنے کئی لوگ موجود تھے وہاں پر، شاید میں سے نجت میں رہے ہوں. میں نے کہا کہ آپ جو آفت آئے گی وہ میرے اوپر آفت نکالیے آپ. ہر انگلی میں اٹھا وہ اسٹون کا کیا کہتے ہیں اسٹون رنگ پہنے ہوئے تھے، اسی لیے کہ آفت سے بچے رہے. میں نے کہا سب آفت میرے اوپر نکالیے. اس کی بات ہو گئی شاید 2 سال کی، آج تک کوئی آفت تو نہیں آئی. یہ سب مت ہے، مت سب سپرسٹیشن ہے اور کچھ نہیں. This question is from Dr. Farida Khanna. How Dajjal will be able to mislead the majority of the people? Kindly explain. اصل میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ لوگ جنرلی کیا ہوتا ہے، لوگ سوچتے ہیں صرف اپنی جو بہت ہی پرسنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں. مطلب بچے کو پیمپرنگ کرنا ہوتا ہے، سوچیں گے بچے کے لیے میں کیا کر ڈالوں کہ وہ خوش ہو جائے، اور بزنس چلانا ہے وہاں سوچیں گے. اور جو باتیں اتنا سوچتے نہیں، تو جو مس انٹرپریشن ہے اس کو مان لیتے ہیں شاید صحیح ہوگا. کیونکہ اپنا مائنڈ نہیں لگاتے. مائنڈ لگاتے 2-4 چیزوں پہ بس، اپنی فیملی کے لیے، اپنی بزنس کے لیے، نجات کے لیے بس. اور کوئی مائنڈ نہیں لگاتے، بلکہ اس میں ہی نہیں مائنڈ لگاتے. میرے پاس ایک ٹیلیفون ابھی پرسوں آیا دبئی سے. ایک صاحب جو وہاں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، MSc وغیرہ. تو اب کیا تھا وہاں پر، وہ بہت ہی نگیٹیوٹی میں جی رہے تھے. کوئی باتیں ایسی ہوتی تھی وہاں پر جس میں غصہ آتا تھا ان کو. تو گھر اپنی بیوی سے بھی ان کا بناؤ نہیں تھا، وہاں بھی غصہ اور کمپنی میں بھی غصہ. تو میرے پاس ٹیلیفون آیا ابھی پرسوں کی بات، کہ میں کیا کروں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. سمپل سی بات ہے، سمپل سی بات ہے. میں نے کہا جس دنیا میں آپ کو رہنا ہے، آپ نے تو بنائی نہیں ہے، یہ تو خدا نے کریٹ کیا ہے. تو خدا جو کریٹ کیا تو خدا نے انسان کو فریڈم دیا ہے. فریڈم دیا ہے تو وہ مس یوز کرتا ہے، کرے گا. اس کو حق رائٹ ہے کہ مس یوز کرنے کا بھی. تو آپ کو کوئی آپشن نہیں اس کے سوا کہ آپ خدا کے کریشن پلان جو ہے اس سے ایڈجسٹ کریں. میں نے کہا کہ جب ایک آدمی آپ کو غصہ دلاتا ہے تو وہ خدا کی دی ہوئی آزادی کو مس یوز کر رہا ہوتا ہے. کیا خدا سے لڑ سکتے ہیں آپ؟ خدا سے نہیں لڑ سکتے تو آپ اس کو ایڈجسٹ کیجیے. تو وہ ایسے سمجھتے تھے کہ بس غصہ آ گیا تو غصے کو نکالنا ہے، اس کو لیسن سکھانا ہے، اس کو دبا کے رکھنا ہے. اس سب سے لڑائی ان کی ہوتی تھی. میں نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ بس سمپلی یہ کہیے کہ آپ اپنے غصے کو مینیج کر لیجیے. تو میں نے کہا میرا تو حال یہ ہے کہ میں جب سے یہ پتہ چلا کہ اٹ از اے میٹر آف 30 سیکنڈ، سائیکولوجیکلی یہ پروو ہو چکی ہے کہ اگر آپ غصہ آپ کو آیا تو 30 سیکنڈ میں تو اپ ورڈ جائے گا، اور اگر آپ اس کو بوسٹ نہ کریں تو ڈاؤن ورڈ ڈال دیں گے. تو ہم بوسٹ کر کے اس کو بڑھاتے ہیں، بوسٹ نہ کریں تو آپ تھوڑی دیر میں ختم. بوسٹ کرتے ہیں کیسے؟ اسی کو سوچنا، اسی پر چرچا کرنا، اسی کے بارے میں پلان بنانا. تو یہ آپ یہ بوسٹ جو کرتے ہیں وہ بوسٹ کرنا چھوڑ دیں تو نیچر اپنے آپ کنٹرول کرتی ہے. 30 سیکنڈ میں اس کو ڈاؤن ورڈ کر دیتی. تو ان کا ایسا باتیں ہم کسی نے بتائی نہیں. ان کا آج میں نے بتا رہا ہوں، آج سے پکڑ لیجیے آپ اس کو. تو چیز یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اس قسم کے لوگ انہیں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. سوچتے ہیں صرف اس میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے جاب کے لیے. اپنے مائنڈ کو وہاں استعمال نہیں کرتے. ورنہ یہ میں
بہت سے ایولیوشن کے ٹاپ کے جو لوگ ہیں ان سے میں نے باتیں کی ہیں. کینیڈا کا ایک پروفیسر تھا, ایولیوشن ہی ریسرچ کیا تھا, ایولیوشن ہی اس کا اسپیشل سبجیکٹ تھا. تو میں نے کہا کہ کیا فیلسفی آپ نے ڈال رکھی آپ کہ یہی بات جو آج میں نے کہی کہ آپ لوگ جس چیز کو ریفر کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ سملرٹی, اسپیشیز میں سملرٹی, سملرٹی سے کیسے پروف ہو جاتا ہے ایولیوشن, اس سے تو ڈائیورسٹی پروو ہوتی ہے. جو جس چیز سے ڈائیورسٹی پروو ہو رہی ہے اس سے آپ ایولیوشنری پروسیس نکال رہے ہیں, وہ حیران رہ گیا. میں چندی گڑھ گیا, چندی گڑھ میں اسی کا میوزیم بنا ہوا ہے ہمارے انڈیا میں, اسی کا میوزیم نیچرل ہسٹری میوزیم, وہاں پر سارے لگے ہوئے ہیں کوئی سملر اسکلپٹرس. میں نے کہا اس سملرٹی سے آپ نکال دیں کہ اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا, وہ تو الگ, وہ الگ کریشن, وہ الگ کریشن ہے. تو ورائٹی سے آپ ایولیوشنری پروسیس نکال رہے ہیں. اب ساری دنیا اسی میں, یعنی اسی بہکاوے میں آ گئی. دنیا بھر میں لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں, ابھی بھی مانتے ہیں, حالانکہ کوئی اس کا سائنٹیفک پروف نہیں ہے سوائے ایک فیلسفی. پوری تھیوری ایک فیلسفی بیس کرتی ہے, تو سوچتے رہے, کچھ نہیں سوچتے. تو یہی انسان کی جو کمزوری ہے کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سوچتا ہے, باقی چیزوں کو سوچتا ہے, اپنے مائنڈ کو وہاں اپلائی نہیں کرتا, اسی لیے بھاگ جاتے ہیں. This question is from Mudassir Amin. Is Sufism the another way to bring people towards Islam? Or can we say Sufism is the another way of Dawah work? Kindly comment. یہ صوفیزم کا جو کریڈٹ ہے وہ دعوت نہیں کیا, صوفیوں نے کبھی دعوت کبھی بھی نہیں کیا. یہ بات سمجھ لیجیے, کسی صوفی نے کبھی بھی دعوت نہیں کیا. جسے ہمارے ساتھی جو ہے دعوتی لیڈر لے کر نکلے اور بانٹ رہے لوگوں کو, یہ صوفی نے ایسا نہیں کیا. کوئی ایک بھی صوفی ایسا نہیں ایسا کیا ہو. مگر ان کے زمانے میں اسلام پھیلا. اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز ہے کہ انہوں نے پیس قائم کی. پیس ان کی فلاسفی تھی کہ صلح کل, پیس ود آل, پیس ود آل, پیس ود آل. دیکھیے جب آپ پیس قائم کرتے تھے تو اسلام اپنے آپ پھیلنے لگتا ہے. اسلام ایک نیچرل ریلیجن ہے. اسلام اتنا سمپل ہے, ہر آدمی فوراً سمجھ جائے. ہر جگہ وہ ہوا ہے, یعنی دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں بہت زیادہ یعنی چینجز آ گئے, آلٹریشن آ گئے, تو وہ ان نیچرل ہو گئے, انسان کو سمجھ نہیں پاتا ان کو. اسلام بالکل سمپل ہے, نیچرل ہے ہر بات اس کی. لیکن جب آپ جھگڑا کھا کرتے اسے پولیٹیکل پولیٹیکل کو میں خلاف کیوں ہوں, یہ دجالی اس سلسلے میں ہے کہ اس نے دائی اور بدو کا تعلق توڑ دیا, اور اس تعلق کو جو دائی بدو کا تھا اس کو بنا دیا اس کا یعنی اپوزیشن کا. مسلمان اپوزیشن پر کھڑے ہو گئے ہر جگہ, اس سے ماحول خراب ہو گیا. تو صوفیوں کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب نہیں کیا, پیس قائم کیا. پیس, آج شانتی شانتی, پیس پیس پیس. جب پیس کام ہوا تو آٹومیٹکلی یہ ہوا کہ اسلام اپنے آپ لوگوں کے دل میں داخل ہونے لگا. تو صوفیوں کے ذریعے جو اسلام پھیلا وہ سچ پوچھے تو انڈائریکٹ وے میں ان کو اس کا کریڈٹ ملتا ہے. اور بلا شبہ بہت بڑا کریڈٹ, وہی بہت بڑا کریڈٹ ہے, لیکن سمجھ لیجیے کہ وہ کریڈٹ انڈائریکٹ وے میں ہے. وہ کہ پیس قائم کی تو اسلام کا پروسیس جو ہے وہ اپنے آپ چلے. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں پیس آ جائے تو ابھی بھی اسلام جو ہے پھیلنے لگے گا. لیکن ان لوگوں نے پولیٹیکل دینے والوں نے دنیا بھر میں اسلام کو امیج خراب کر رکھی, لڑائی چھڑ رکھی, دائی بدو کا تعلق توڑ رکھا ہے. تو یہ بہت بڑا, میں تو اس کو بہت بڑا کرائم سمجھتا ہوں کہ اسلام کو ایک وائلنٹ ریلیجن بنا دیا جائے, پولیٹیکل ریلیجن بنا دیا جائے, اور اس کے اندر سے پیس کے بجائے لڑائی بھڑائی پر ڈال دیا جائے. بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ
یہ کرائم ہے جو ڈیفائن کیا گیا ہے. This question is from Nuzhat. Is keeping dog as a pet prohibited in Islam? If yes, then please explain why. نہیں, میں نہیں جانتا کہ اسلام میں حرام تو نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے کہ ایک ہے حرام, ایک ہے ڈسٹریکشن. میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ حرام تو کچھ تھوڑی چیزیں ہیں اسلام میں, کچھ چیزیں ہیں, جیسے شراب حرام ہے, خنزیر کھانا حرام ہے, لیکن بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, اس لیے وہ اس کو کہا تھا مکروہ. اب مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. ڈسٹریکٹ مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا بہت تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم 1000 سال جینے والے, 60 70 سال 80 سال جیتے ہیں. اس ٹائم میں ہم اس لگژری کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کتے پالیں, بلی پالیں. اس ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ اتنا ٹائم کا آپ کو سچائی کو جاننے کے لیے اسٹڈی کرنا ہے, سچائی کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو مائنڈ کو تیار کرنا ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرنا ہے, آپ کا اسپریچل ڈیولپمنٹ کرنا ہے, دعویٰ ورک کرنا ہے. یہ سب اتنا بڑا کام ہے کہ اسی میں آپ لگے رہے اور موت آ جائے گی. تو میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں حرام چیزیں تو بہت تھوڑی ہے, لیکن بہت سی چیزیں وہ ہیں جن کو اس لیے اسلام میں منع کیا گیا, مکروہ بتایا گیا, کیونکہ وہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں آپ, سورس آف ڈسٹریکشن. تو ڈاگ بھی میرے نزدیک سورس آف ڈسٹریکشن. میں نے دیکھا ایک صاحب کا میں ٹھہرا تھا انڈیا میں, ایک شہر میں گیا, باہر میں دیکھا میں نے, اب وہ ڈاگ تھا, اسی کو چوپتے تھے, کس کرتے تھے, اسی چکر پڑ رہتے تھے. اور اتنے اس چکر میں اتنا زیادہ ان کی عقل کم ہو گئی تھی کہ اپنی بیوی کو خام خواہ طلاق دے دیا, اکیلے پڑے ہوئے تھے گھر میں. میں نے پوچھا کہ بھائی بیوی طلاق کیوں دیا؟ کوئی ریزن نہیں تھا ان کے پاس. یہ سچی بات ہے, وہ بہت ہی زندہ ہے ابھی, کہ ایک ڈاگ پالے ہیں اس کو کس کر رہے ہیں, اور صبح شام وہی چکر پڑے گی. اور زندگی کا یہ فارمولا انہیں پتہ نہیں تھا کہ بیوی کے بغیر گھر کچھ نہیں. ان کا گھر میں تھا, وہاں پر اتنا ویرانی تھی, گھر میں ویرانی, کیونکہ بیوی نہیں تو گھر بھی نہیں. اور کوئی ریزن کے بغیر کسی معمولی سی بات کو طلاق دے دیا اس کو. تو ڈاگ آپ کو آپ کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں ریکارڈ بنتا ہے. یہ میں اپنے آپ سے دیکھا, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں ریکارڈ بنتا ہے. کتا پالنا, بلی پالنا, اور خرگوش پالنا, فلاں پالنا, یہ سب جو ہے سورس آف ڈسٹریکشن, اس لیے اسلام میں پسند نہیں کیا گیا. This question is from Ramesh. What does Quran say about dawah work? سارا قرآن بک آف دعویٰ ہے, اور قرآن کے مطابق سب سے بڑا کام جو ہے وہ دعویٰ ورک, اور سب سے بڑا انعام جو ہے وہ دعویٰ ورک پر. دعویٰ کا مطلب ہے خدا کے میسج کو سارے لوگوں تک پہنچانا, سارے لوگوں تک پہنچانا. یہ قرآن میں ایک ایک پر فرض ہے, اس میں کوئی شک نہیں. This question is from Shaheen. It is written somewhere that Dajjal has an eye on forehead. Please make it clear. Also explain about the coming of Imam Mahdi. کیونکہ دجال کے بارے میں جتنی باتیں وہ سب سمبولک لینگویج میں ہیں, اس کو لٹرل سینس میں آپ نہ لیں, سب سمبولک لینگویج, تمثیل کی زبان میں. لوگ اس کو لٹرل سینس میں لیتے ہیں, تبھی یہ سب پرابلم آتے ہیں. ایک نارمل انسان ہوگا, صرف یہ کہ آپ کی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا نیگیٹو سائڈ میں, بس اس بات ہے. امام مہدی کو بھی لوگ ایک مسٹیریس چیز بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی ایک نارمل انسان ہوگا, اور جب آئے گا تو آپ پہچان نہیں پائیں گے, آئے گا بھی چلا بھی جائے گا. یہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ ہے مسٹری کا پردہ ڈالے ہوئے ہر چیز پر. اس وجہ سے ٹائم گزر رہا ہے, اور انتظار کر رہے ہیں یہاں تک کہ
قیامت کے قریب آ گئی کہ اب سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے وہ تو کہتی ہے کہ بس قیامت بس 10 سال کے اندر آ جائے گی. تو یہ سب کچھ نہیں, یہ سب بالکل غلط ہے. وجہ یہ کہ سمبولک لینگویج کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ سب باتیں لٹرل سینس میں. This question is from Razia. Why are people so rigid in their beliefs about Yajuj, Majuj, Dajjal and Imam Mahdi? Why have they made it so mysterious? میں نے عرض کیا کہ لوگ جو ہے سوچتے نہیں, سوائے چند باتیں جو ان کے پرسنل انٹرسٹ کی ہوتی ہے اسی کو سوچتے ہیں, اور کچھ سوچتے ہی نہیں. جو سنا مان لیا, جو سنا مان لیا, بس اتنی سی بات ہے. اور میں اس کو ریسرچ کرتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ سمجھتا ہے کہ مسیح جو ہے آسمان سے اتریں گے. اب ساری حدیثیں میں چھان ڈالی, ایک بھی حدیث نہیں ملی جس میں آسمان کا لفظ بھی ہو. یعنی کسی حدیث میں یہ ہے ہی نہیں کہ آسمان سے اتریں گے. بس سن لیا کسی سے, مان لیا, کوئی مانے چلے جا رہے, مانے چلے جا رہے, مانے چلے جا رہے. وہاں ورق کسیا گشت مدعا اعجاز. تو عوام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے وقت اپنے مائنڈ کو اپلائی نہیں کرتے. یہاں پر غلطی ہو رہی ہے. This question is from Mr. Hamid. What happens to people after death? If we pray for them, does any sawab reach them? Are they also in a position to pray for us? Kindly explain. نہیں دیکھیے, یہ بالکل غلط ہے. یہ ثواب پہنچاتے ہیں, قرآن خوانی کرتے ہیں کہ ثواب فلاں کو پہنچے, یہ بالکل بیس لیس باتیں ہیں. مرتے ہی آدمی قوم کا الگ ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی بھی کام, یعنی قرآن خوانی تو خود ہی ایک کوئی ثابت نہیں ہے. رسول اللہ نے قرآن خوانی نہیں کروائی, صحابہ نے کوئی قرآن خوانی نہیں کروائی. ابھی بھی عرب میں یہ سب نہیں ہوتا, یہ صرف انڈیا میں ہوتا ہے. قرآن خوانی جو ہے یہ انڈیا میں ہوتی ہے, نہ کہیں قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ عربوں میں بھی آج اس کا رواج نہیں ہوا. تو یہ ماننا کہ ایسا کر دو تو کو ثواب پہنچ جائے گا, بالکل بیس لیس بات ہے. لیس للانسان الا ما سعى. آدمی نے خود جو کیا ہو خود اسی کا اس کو ملے گا ریوارڈ, اور آپ کے کیے سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں. This question is from Dr. Muslima Siddiqui. The appearance of Yajuj and Majuj is called fitna in Islam. What is meant by it? Does it refer to the misuse of all the opportunities? فتنہ, دیکھیے فتنہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ دو آسپیکٹ ہوتے ہیں اس میں. کوئی بھی چیز دنیا میں نہ 100% بری ہوتی ہے, نہ 100% خراب اچھی ہوتی ہے. ہر چیز میں دونوں آسپیکٹ ہیں. تو یاجوج ماجوج سے جو ایک نئی دنیا سامنے آئے گی اس میں دونوں آسپیکٹ ہوں گے, نگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے نگیٹو آسپیکٹ کو دجال استعمال کرے گا, پازیٹیو آسپیکٹ کو دوسرے لوگ استعمال کریں گے. یہ صرف فتنہ, فتنہ کو معنی ہوتے ہیں آزمائش, ٹیسٹ. وہ ٹیسٹ ہوگا لوگوں کے لیے کہ اس چیز کو کس کام میں لگائیں. لوگ ہر چیز کو انوکھا ایک مطلب دے لیتے ہیں, اسی سے بات سمجھ میں نہیں آتی. This question is from Idris. According to Islam, doomsday may come any moment, which only God has knowledge about. If this is so, then why many people claim to predict its nearness for last thousands of years? وہ میں دوسرے کیا کر رہے ہوں میں نہیں جانتا, لیکن میں کہوں گا کہ قیامت خدا خوب سے آئے گی, لیکن قرآن میں حدیث میں دونوں میں اس کی نشانیاں بتائی گئی کہ جب آنے والی ہوگی تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. ان نشانیوں کو لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی. یہ کوئی ایسٹرالوجی کی بات نہیں ہے, یہ کوئی مسٹری کی بات نہیں ہے. ان نشانیوں کو آپ ڈسکور کیجیے سائنس کو, قرآن حدیث میں ان نشانیوں کو لے کر آپ کہنے کی کوشش ہو سکتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی. باقی کوئی ایسٹرالوجر سے کرتے رہتے ہیں, اردو کے کار بات ہے.
This question is from Dr. Farida Khanam. According to a tradition, Masiha will fly in the clouds. Please comment. میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایج آف ایویشن میں آئے گا وہ، اس کا جو یعنی جو رول ہے جس زمانے میں وہ کام کرے گا وہ ہوگا ایج آف ایویشن، بس اتنا ہی اس کا مطلب ہے، زیادہ کچھ۔ This question is from Sadia Khan. How should we deal with the thoughts which make us doubt the veracity of concepts such as Dajjal, Yajuj Majuj, etc., so much so that these appear to be fictional stories? What should be done to convert these beliefs into conviction? کسی معاملے میں بھی جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، چاہے دجال کا معاملہ یا کوئی سائنٹیفک معاملہ ہو، تو اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے۔ میتھڈ کیا ہے؟ آپ پہلے اویلیبل ڈاٹا جو ہے اس کو جمع کرتے ہیں، ہر چیز کے کچھ ڈاٹا ہوتے ہیں، ہر چیز، یہاں بھی کچھ ڈاٹا ہے، تو اس ڈاٹا کو آپ اکٹھا کیجیے، اس کو لے کر کے آپ سوچیے، اسٹڈی کیجیے، اور اس میں جو شامل ہوگی اس کو الگ کر دیجیے، چھانٹ دیجیے، ڈاٹا کو اکٹھا کرنا اور پریزنٹ کو الگ کر دینا، اور پھر اس پر آپ اسٹڈی کریے، تو رائٹ کا آپ بالکل آپ پہنچ جائیں گے صحیح رائے پر۔ یہ میں کرتا ہوں، میں سپرسٹیشن کو نہیں جاتا، میں دیکھتا ہوں کہ کیا چیز حقیقت میں نکل رہی ہے قرآن حدیث سے، اور کیا لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہے، تو لوگوں نے بنا رکھا ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ڈسکارڈ کر دیتا ہوں۔ تو قرآن حدیث جو ہے اسی کے اوپر ڈاٹا کہہ رہا ہوں، تو آپ ڈاٹا کو کلیکٹ کیجیے، کیا کیا ہے صحیح معنوں میں۔ جیسے مثال لوگ میں نے عرض کیا، مان رکھا ہے آسمان سے اتریں گے، تو وہ تو ہے ہی نہیں قرآن میں نے حدیث میں ہے، تو وہاں تو ڈاٹا ہی غلط ہو گیا وہ۔ تو فیکٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کیجیے، فیکٹ بیس پر جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ صحیح رائے پہ پہنچ جائیں گے، رائٹ کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے آپ۔ This question is from Khalid Ansari. People say that as Sawab and Salam goes to the Prophet by reciting Durood, similarly Sawab through Quran Khani reaches the departed souls. Please comment. یہ سب تو بیسلس باتیں ہیں، کوئی پروف باتیں نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ جیسے ایک حدیث بتائی جاتی ہے، وہ حدیث بالکل موضوع ہے، بالکل بیسٹ ہے، کہ اگر آپ اس طرح کہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو فرشتے ہیں، وہ فرشتہ آپ کو منہ سے نکلے گا تو لے کے جائیں گے وہاں مدینے میں، جا کے پہنچ جائیں گے، اور آپ وہاں جا کے مدینے جائیں، وہاں پہ کھڑے ہو آپ، جہاں آپ کی گریو ہے، آپ کہیں تو ڈائریکٹ رسول سنیں گے۔ یہ سب بالکل بیس حدیث ہے، موضوع ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، لیکن لوگ سناتے ہیں، تقریر کرنے والے لوگ، جو واضح خوانی کرنے والے لوگ جو سناتے ہیں، تو ایسے ایک تو لاکھوں حدیثیں بنا رکھی لوگوں نے، لاکھوں، وہ سب موضوع ہے۔ موضوع مطلب فیبریکیٹڈ حدیثیں لاکھوں کی تعداد بنائی گئی، ابھی بھی کتابوں میں ہے وہ۔ یہ سب یہ جو قرآن خوانی وغیرہ ہے وہ اسی قسم کی چیزیں ہیں۔ جب تک آپ فیبریکیشن کو الگ نہ کریں گے تب تک آپ صحیح بات سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ساری فیبریکیشنز ہیں۔